بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ دیکھیں جی، آج کی سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج ایمان مزاری کا ایک معاملہ تھا اور ایمان مزاری کی سنا ہے بیل ہو گئی ہے، لیکن جس معاملے میں بیل ہوئی ہے وہ ایک اور معاملہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود وہ باہر نہیں نکل رہی، یعنی کہ باہر نہیں آ رہی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے۔ اب دیکھیں، اس نے ایمان مزاری اور ہادی چٹھا نے جو کچھ ریاست کے خلاف کیا یا جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور خصوصاً ہیومن رائٹس کو بنیاد بنا کر جو یہ لبرل ایجنڈا تھوپتے ہیں، اور پھر ریاست مخالف جو نریٹو یہ دیتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہے۔ ریاست مخالف بیانیہ یہ بناتے ہیں، اور پر ریاست کے خلاف جو پراکسی گروپس پاکستان میں موجود ہیں، جو دہشت گرد گروپ موجود ہیں، یہ ان کی پرسپشن مینجمنٹ کرتے ہیں، ان کو لیگل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں۔ مطلب ان کا پیار محبت ریاست سے نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر ریاست سے ہوتا تو یہ ریاست کے ساتھ رہتے، ریاست کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ریاست کے ہر مخالف گروپ کو یہ فیور دیتے ہیں، اور پھر یہ صرف یہ نہیں ہے، ان کا انٹرنیشنل بھی لنک اپ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں خصوصاً ڈپلومیٹک انکلیو میں ایک ایمبیسی ہے نیدرلینڈ کا، ان میں ان کی بڑی بیٹھکیں ہوتی ہیں، ان کا جانا ہوتا ہے اور وہ سارا کچھ، اور تو یہ ساری چیزیں پھر کہیں اور سے بھی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پیچھے کوئی اور ہے۔ یہ تو باہر، یہ تو پیادے ہیں، یہ تو ٹول ہے، یہ تو ان کے پیچھے انٹرنیشنل پھر کوئی اور لوگ ہیں۔ یہ میں نے آپ کو لنک دیا ہے یہاں پہ، جتنے بھی یہ ایک مکتب فکر ہے، بی ایل اے کو گلوریفائی کرنے والا، دہشت گردوں کو گلوریفائی کرنے والا، اور ہیومن رائٹس کی آڑ کے اندر، فریڈم آف پریس کی آڑ کے اندر اپنے جو ایجنڈا ہے انٹرنیشنل ریاست مخالف، اس کو جو ہے سپورٹ کرنے والا ایک مخصوص گروپ ہے، اور وہی مخصوص گروپ یہاں پہ ایک ایمبیسی میں ان کی بڑی خدمتیں ہوتی ہیں، جاتے بھی ہیں۔ یہ ایمان مزاری کے لیے وہ ایمبیسی پاکستان میں متحرک بھی ہوئی، وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن یہاں پہ مدعا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود ایمان مزاری کو جو ہے وہ ٹویٹ والے کیس کے اندر سزا ہوئی، ہادی کو سزا ہوئی 10 سال سے۔ یہ اب سزا 10 سال کیا سزا ہے، 10 سال انہوں نے سزا کاٹنی ہے۔ بہرحال اب ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ آپ کو لیگلی ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کیس کے اندر کہ ملزم کو 10 سال سے کم سزا ہونا، تو 10 سال سے کم سزا ہو تو اس کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ اگر 10 سال یا اس سے زائد کا سزا ہو تو پھر ضمانت ہونے میں وقت لگتا ہے۔ یہ ایک لیگل ایک میٹر ہے، اور کیونکہ میں نے دیکھا کہ 10 سال جن کو سزائیں ہوئی، کم سے کم انہوں نے 2-3 سال جیلیں ضرور کاٹی ہیں، اس کے بعد جا کے ان کا بیل سیل یا کوئی چیزیں لگتی بھی ہیں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ بھی ان کو سزا ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کب باہر، لیکن باہر کیا، ان کو آج ایک جگہ سے ریلیف ملا، ہائی کورٹ سے ریلیف ملا، لیکن سوال یہاں پہ یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ نہیں جی، یہاں پہ ابہام پھیلایا جاتا ہے۔ اب معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، یعنی کہ جہاں جس کیس میں ریلیف ملا وہ ڈیفرنٹ معاملہ ہے، اور جس کیس میں یہ ان کو سزا ہوئی وہ ڈیفرنٹ معاملہ ہے۔ یعنی کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہاں پہ یاد ہوگا، یہ میں غالباً وہ کیس ہے جس میں انہوں نے پولیس والوں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی کہیں جا رہے تھے، پولیس والوں نے کوئی راستہ بند کیا ہوا تھا یا روکا ہوا تھا، ٹریفک وی آئی پی کوئی پروٹوکول گزر رہا تھا یا کوئی احتجاج تھا، واٹ ایور، کوئی ایسا ریزن کارن تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی گاڑی انہوں نے روکی۔ تو اب یہ تو نواب ہیں، مطلب ان کا تو یہ مائنڈ ہے کہ کسی کی کیسے جرات ہو سکتی ہے ہماری گاڑی کو روکنے کی نا۔
تو بہرحال پولیس نے گاڑی روکی. انہوں نے کیا کیا کہ اترے پولیس, یہ ٹریفک پولیس تھی, ان کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی, اور پھر زبردستی وہ جو بیریئر ہوتے ہیں جو روڈ کے اوپر ڈال کے جس سے روڈ کو روکا جاتا ہے, انہوں نے زور زبردستی ان بیریئر کو ہٹایا, دھکے دیے, اور پھر اس کے بعد جو ہے راستہ اوپن کرا کے اور ان کو کہا چلیں. تو صاف ظاہر ہے پیچھے تو ایک لمبی لائن لگ جاتی ہے, 1 منٹ کے لیے, آدھا منٹ کے لیے بھی ٹریفک رکے تو وہ تو پھر ٹریفک کا فلو تھا, پورا انہوں نے سیکیورٹی ڈسٹرب کر دیا. اب پتہ نہیں وہ کوئی انٹرنیشنل مطلب کوئی غیر ملکی وفود کے لیے تھا, کسی کے لیے تھا, اب یہ اللہ نوز بیٹر کہ وہ, لیکن اس پہ ان کے خلاف کیس بنا. ٹھیک ہے, اب وہ جو کیس بنا تو غالباً اس کیس میں ان کو ضمانت ملی ہے. یہ جو ان کو سزا ہوئی ہے 10 سال کی, یہ ٹویٹ والا تھا جو انہوں نے ریاست مخالف ٹویٹ کیا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا یعنی کہ ہمارے کچھ جرنلسٹوں نے اتنا تک کہانیاں چلا دیں کہ ایمان مزاری پریگننٹ ہے, جیسے انہوں نے سکیننگ کر لی ہو, پولیس والوں نے دھکا دیا, اس کا بیبی گر سکتا ہے. یعنی کہ یار یہ کون لوگ ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ ہمارے بڑے جرنلسٹ ہیں یہاں پہ, یہ جو تھیبر جنہوں نے یہ سٹوریاں چلائی ہیں, تو وہ پولیس کے اوپر پتہ نہیں کیا کوئی ڈال رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایمان مزاری صاحبہ ابھی باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہی, اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں ان کا جو گروپ تھا وہ بھی لاس کر گیا, ان کو بھی الیکشن میں کامیابی نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے یہ دباؤ بھی نہیں بنا سکتے, اور کیونکہ انہوں نے اسی معاملے پہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار کو جس طریقے سے یوز کیا, بار کی بلڈنگ میں بیٹھی رہیں, 2-3 راتیں وہاں پہ بیٹھی رہیں, گرفتاری سے بچتی رہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کو کورٹ جو ہے وہ ڈھال بنانے کی کوشش کی, ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد بار ایسوسیشن کو استعمال کیا, اس کے دفتر کو استعمال کیا اپنی ہائیڈ آؤٹ کے لیے, یہ سارا کچھ. تو اس وجہ سے ایک چیز جو اہم ہے وہ ہے کہ ان کا گروپ جو ہے وہ ہار گیا ہے. اب اس سے یہ ہے کہ ان کو خاطر خواہ والی سپورٹ بھی میسر نہیں ہو سکتی. تو بہرحال ایک چیز ہے کہ انہوں نے ابھی جیل میں ہی رہنا ہے, اور یہ اپنے آپ کو انٹچ سمجھتے تھے, ایلیٹ کلاس ہے نا, برگر کلاس ہے یہ بیسیکلی. ٹھیک ہے, اور یہ کامریڈ سستے بنتے ہیں, لیکن یہ دیسی لبرل سب سے زیادہ زہریلے ہوتے ہیں آپ کے لیے, میرے لیے, ہماری سوسائٹی کے لیے. یعنی ایمان مزاری جو ہے, رسپیکٹ ہے ہماری اس کے لیے, مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایمان مزاری کے لیے میں بات کروں, ایمان مزاری وہ لڑکی ہے کہ جس کے بارے میں برملا یہ کہہ سکتا ہوں, اب یہ اس کا اپنا فیل ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن اس کا اپنا فیل ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فیل آپ کی اور ہماری سوسائٹیوں پہ اثر انداز ہوتا ہے نا, کہ یہ سگریٹ پیتی ہے اور پھر اس کا دھواں کا چھلا بنا کے اپنی ماں کے منہ پہ ڈالنا. تو یہ مشرقی روایات میں, مطلب مشرقی ہماری روایت میں ایک لڑکی کا سگریٹ پینا انتہائی معیوب ہے, ایک لڑکے کا معیوب ہے, تو یہ تو پھر لڑکی ہے, اور وہ تو کبھی سوچ نہیں سکتی کہ وہ گھر والوں کے اگر پیے گی تو وہ باہر چوری چھپ کے فرینڈز کے ساتھ, ماں کے سامنے تو کچھ جرت نہیں ہو سکتی. یہ ہماری روایات ہے. اور شیریں مزاری کی تربیت یہ ہے کہ اس کی بیٹی سگریٹ پیتی ہے اس کے سامنے, اور اس کا چھلا بنا کے اس کے منہ پہ اس کو دھواں مارتی ہے. تو بس یہ فرق ہے, اور یہی لوگ اگر اس ٹائپ کے لوگ اوپر رہے پالیسی میکنگ میں اور چیزوں میں, تو پھر ہمارا سوسائٹل جو فیبرک ہے وہ انتہائی کمزور ہو جائے گا, اور یہی میں کہتا ہوں دیسی لبرل ایجنڈا انتہا کے لیے نقصان دہ ہے. تو بہرحال یہ اہم ڈیولپمنٹ تھی. جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ, ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو, تب تک اجازت دیں, اللہ حافظ.